وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. دوسری میری گزارش یہ ہے جو حضرات سامنے تشریف فرما ہے درود شریف پڑھا ہے درود شریف کو مانتے ہیں تھوڑا آگے آگے تشریف ہے. جس نے نہیں پڑھا یا نہیں مانتا درود شریف کو بیٹھا رہے اپنی جگہ. اور جو حضرات نوجوان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں دیوار چھوڑ دیں ورنہ ان کی جوانی مشکوک ہو جائے گی کہ پتہ نہیں جوان بھی ہیں یا نہیں. بوڑھے یا بزرگ بے شک ٹیک لگائے بیٹھے ہیں لیکن نوجوانوں کو ٹیک لگا کر دین کی بات سننا قطعاً مناسب نہیں ہے. ٹیک لگا کر میچ دیکھے جاتے ہیں دین کی بات نہیں سنی جاتی. جزاکم اللہ. جو نوجوان حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں کرسی اگرچہ چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اگر عذر نہ ہو گھٹنوں وغیرہ کا کمر کا مسئلہ تو نیچے بیٹھ جائیں. اچھا ہے. بزرگ حضرات ان کو جیسی سہولت ہو ویسے بیٹھے رہیں. پھر درود شریف پڑھ لیں. قابل صد کرام و تکریم علماء کرام قراء اعظام پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب دامت برکاتہم، عزیز محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری
یاسر محمود صاحب، محقق عالم دین استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی احسان الحق صاحب، عزیز محترم جناب بلال احمد عباسی صاحب، دیگر میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں مشکور ہوں میزبان محترم، عزیز محترم، اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں حضرت مولانا قاری محمد تحسین عباسی صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے شریک کیا اور مسجد کی تعمیر نو کے بعد، نئی تعمیر کے بعد غالباً پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی۔ اس سے پہلے پرانی مسجد میں کئی دفعہ حاضر ہوا، زیر تعمیر تھی تب بھی حاضر ہوا، لیکن تکمیل کے بعد آج حاضری ہوئی۔ سب سے پہلے میں اس مسجد کی تعمیر نو پر قاری محمد تحسین صاحب، یہاں کی انتظامیہ، اہل علاقہ، اہل مسجد، سب کو ادھر نہ میں تو انہوں دیکھنا ہے تو اس کو جوڑ دیکھ دیں۔ آخر میں آپ کو 5 منٹ دیں گے، ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لینا۔ پیالیاں آتی ہیں ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہو، جگ آئے گا ادھر دیکھنا شروع کیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، ادھر شیطان ایسا ظالم ہے، وہی پیالیاں سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اب سب کی نظریں پتہ نہیں کیا آ گیا۔ توجہ کریں، دین کی بات سننا سیکھیں، سننا آ جائے گا تو اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو جن حضرات نے مسجد کی تعمیر میں آغاز سے لے کر اختتام تک، ابتدا سے انتہا تک ایک اینٹ جتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ اسے بھی اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، من بنا للہ مسجدن، کس کے لیے؟ بولو ذرا اس پر زور لگاؤ، اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اس پر میں خاص طور پر من بنا، جس نے کس کے لیے؟ کمیٹی کا صدر بننے کے لیے نہیں، اپنی منہ چوچی کرنے کے لیے نہیں، چودراہٹ کے لیے نہیں، بلکہ جس نے مسجد بنائی کس کے لیے؟ اللہ کی۔ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کمیٹی کا صدر بننے کا، بھائی کیوں جی خدمت کریا تو بابا صدر لیٹرینے صاف کیا کرے، خزانچی جھاڑو دیا کرے، دوسرے جو ہے ممبران و مسجد کو جھاڑو دیا کریں، کون منع کرتا؟ ہاں، من بنا، اس کو میرے آقا نے من بنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے، اور ایسا محل فرمایا دنیا میں تم میرا گھر بناؤ مٹی کی اینٹوں سے، میں جنت میں تمہارا محل بناؤں گا سونے چاندی کی اینٹوں سے۔ تم پتھر کا فرش ڈالو، میں زمرد و یاقوت بچھا دوں گا۔ تم پانی کا انتظام کرو، میں کوثر و تسنیم کے چشمے جاری کر دوں گا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے چکور کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ محدثین نے، شارحین نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں، چکور کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ دوسرا مطلب یہ لکھا، جس نے چکور کے گھونسلے جتنا، یعنی ایک اینٹ جتنا بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے گھروں کی محبت نصیب فرمائے، حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، آبادی کی فکر نصیب فرمائے، اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت، میں اسی پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت اتنی اونچی چیز ہے
اتنی اونچی چیز ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے 9 سال کے بعد پہلی دفعہ تیل کا چراغ جلایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، میرے آقا نے فرمایا تمیم نے مسجد کو روشن کیا ہے، اگر کوئی میری بیٹی ہوتی میں تمیم کے نکاح میں دے دیتا۔ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشی کا اظہار فرمایا مسجد میں چراغ جلانے پر، اور جو مسجد کی آبادی کی فکر کرے، میرے آقا نے فرمایا اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، رجل قلبہ معلق بالمساجد، کل قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ دعا کرو اللہ میں مسجدوں سے تعلق نصیب فرمائے۔ آج مسجد کا تعلق مسلمان کا بہت کمزور ہو گیا۔ کسی دروازے پر دستک دے نا، خان صاحب کہاں گئے؟ وہ جی بازار گئے، کب واپس آئیں کوئی پتہ نہیں، جانے دا ٹائم ہے واپسی دا کوئی، کبھی رات کو 9 بجے، کبھی 10 بجے، کبھی 12 بجے۔ دوسرے دروازے پر دستک، جی ملک صاحب کہاں گئے؟ وہ جی دفتر گئے، کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں، بہت کام ہے آج کل، واپسی کا بھی پتہ۔ تیسرے دروازے پر دستک دی، حاجی صاحب کہاں گئے؟ وہ جی مسجد گئے، کب آئے؟ وہ بیٹھو آ گئے، ہونے نہیں تھی نہیں لاتے جی، کچھ بیٹھو نہیں آتے۔ اور اگر کہیں دیر ہو بھی جائے نا تو گھر والے پہلا سوال یہی کرتے ہیں آج خیر کیسی، کیوں اتنی دیر لائی نے؟ وہ تبلیغ والے آئے سر زبردستی پکڑ لیتے ہیں بندے، میں تو نکل رہا سر، وہ مولوی صاحب آ کے انہوں نے ایک وقت بڑی دیر کر دی تھی، ان کے اٹھنا بھی مناسب نہیں تھی، میں تو اٹھنا چاہ رہا سی۔ مسجد میں یوں آتا ہے مسلمان جیسے کوزے میں جن نہیں پھنسا ہوا ہوتا۔ حالانکہ فرمایا مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ۔ مچھلی پانی میں 2 گھنٹے کے لیے رہتی ہے نا، یا 3 گھنٹے کے لیے، یا روزانہ 8 گھنٹے، اس کی زندگی وابستہ ہے پانی کے ساتھ، اور ایسی وابستہ ہے کہ اس کو ذبح کر دو، ٹکڑے کر دو، تل لو اور کھا لو، کھانے کے بعد بھی وہ آپ سے پانی کا مطالبہ کرے۔ ایسا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے مچھلی کا پانی کے ساتھ، کٹ جائے ٹکڑے ہو جائے پھر بھی وہ تعلق ختم اور کرو۔ فرمایا یہ تعلق ہوتا ہے مومن کا مسجد کے ساتھ جو مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے، اس مسجد کے ساتھ نسبت نصیب فرمائے۔ اور میں اسی پر عرض کر رہا ہوں، نسبت سے قیمت بدل جایا کرتی ہے، نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، وہی صحابہ تھے جن پر بھی حکومت کرنا گوارا نہ کرتا تھا، زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ لیتے، اپنی اولادوں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، دنیا کی ہر خرابی ان کی گھٹی میں گویا پڑی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی، اتنے اونچے ہوئے، اتنے اونچے ہوئے، اتنے اونچے ہوئے کہ ساری دنیا کے ولی کتب ابدال مل کر ایک بلال کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بلال غور کرو، کالا ہے گورا نہیں، بدصورت ہے خوبصورت نہیں، غلام ہے آزاد نہیں، دور دور کا ہے نزدیک کا نہیں، لیکن زمین پہ چلتا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، لیکن بڑی فضیلت کے مالک جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں۔ سائل نے پوچھا امام شافعی رحمہ اللہ سے کہ آیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ انہوں نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ موازنہ کرنا چاہتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی رفاقت میں جس گھوڑے پر بیٹھ کر
جہاد کا سفر کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں پڑنے والی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اس لیے کہ بعد والے ریاضت مجاہدہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے حضور کے چہرے انور کی زیارت کی؟ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے انہوں نے حضور کے ارشادات کو سنا ہے؟ وہ نمازیں کہاں سے لائیں گے جو نمازیں انہوں نے حضور کی اقتداء میں پڑھی ہیں؟ آپ نماز پڑھیں، نیت کریں پیچھے اس امام کی، صحابہ نیت کریں پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نکاحوں کے خطبے آپ کے خطیب پڑھیں اور صحابہ کے نکاحوں کے خطبے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ آپ کی تدفین کے بعد آپ کے محلے کے امام مسجد آپ کی قبر پہ دعا کریں، اور صحابہ عبداللہ ذوالفجادین رضی اللہ نادار صحابی کلمہ پڑھنے کے جرم میں گھر والوں نے ننگا کر کے نکال دیا، ماں نے ترس کھا کر ایک چادر دے دی، لپیٹے رکھتے تھے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے۔ ایک رات دیر سے ان کا انتقال ہو گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی انگلیوں پر رکھ کر جن سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ابو ہریرہ کے سینے پر پڑی، ابو ہریرہ کے سینے میں علم کے سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گئے، رحمت والے ہاتھوں پر رکھ کر عبداللہ کو قبر میں اتارا، دفن سے فارغ ہو کر میرے آقا ان کی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں تیرا رسول ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ عمر موجود ہے جنازے میں، ابن مسعود موجود ہے جنازے میں، تڑپ گئے یہ اعلان سن کر، کاش یہ میت ہماری ہوتی، زبان نبوت سے یہ اعلان ہمارے لیے ہوتا۔ میں نے عرض کی نسبت ہوئی حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر میرے رب نے قرآن کے ورقوں پر ان کے لیے تمغے تقسیم کیے۔ لہم، غور کرو کون سے تمغے؟ لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، سارے جنتی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ تمغے تقسیم کیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اس نسبت سے، حضور سے نسبت نصیب ہوئی، صحابہ اتنے اونچے ہوئے، کل اور لوگ جنت کو تلاش کر رہے ہوں گے، جنت صحابہ کو تلاش کر رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں نسبت سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عام کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کی دکان پر پاک ناپاک، وضو بے وضو، ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے۔ 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلام بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی، وہ عزت اس کپڑے کی، اب کوئی ناپاک اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عام گتا ہوتا ہے، کوئی پنکھا چلتا ہے، کوئی برتن ڈھانپتا ہے، لیکن وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا، اب کوئی اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو عزت قرآن کی، وہ عزت اس گتے کی، جو عزت قرآن کی، وہ عزت اس کے غلاف اور اس کپڑے کی۔ میرے دوستو، کپڑا اور گتا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یوں عزتیں پا لیتا ہے۔ میرا نبی کو امتی وابستہ ہو جائے گا، کتنی عزتیں پا لے گا۔ قرآن عزت والا جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی۔ غور کرو، آج یہ بچے 8 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، 22 بچوں نے ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ مکمل کیا۔ گویا اس ادارے نے آپ کو 1 سال کی مدت میں قرآن مجید کے 8 حافظ تیار کر کے دیے ہیں۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی، نہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، نہ الحمدللہ نکلا، نہ آپ کے چہرے پر بشاشت آئی، نہ آپ نے کسی خوشی کا اظہار کیا۔ اگر میں یہی کہتا نا کہ میں یہ خبر لے کر آیا ہوں، آپ چھوٹے بڑے جتنے بیٹھے ہو سب کو بیریا ٹاؤن میں 1 پلاٹ مل رہا ہے، سب کی نیند اڑ جاتی، تھکن دور ہو جاتی۔ ہاں،
بعد میں ملتا یا نہ ملتا، لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے قریب اڈیالہ روڈ پر ایک وزیر صاحب نے اعلان کیا کہ اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ دوں گا، ایک ریڈی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا۔ لوگوں نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کا اس کیڑے دینا، دینا تو اس نے بھی نہیں ہے، اس نے بھی خالی اعلان کیا ہے، تو میں اس سے بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں؟ وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو سچا اعلان ہے۔ یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ابھی آئیں گے، ان کی پسلیوں میں 8 بچوں کی پسلیوں میں اللہ نے اپنی وحی اور لا ریب کتاب محفوظ کر دی۔ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت؟ ان بچوں کو قرآن کے ساتھ نسبت، اور قرآن عظمت والا، یہ قرآن والے بھی عظمت والے۔ میں رمضان سے 1 دن پہلے لیاقت باغ کے سامنے والی مسجد میں گیا، قاری صاحب نے تلاوت کی، بڑی خوبصورت، پھٹے پرانے کپڑوں والے قاری صاحب، غربت ٹپک رہی تھی ان کے لباس سے، بڑی خوبصورت تلاوت کی۔ بعد میں میں نے بیان میں لوگوں سے پوچھا، کل پہلی تراویح ہے، آپ کی یہی غریب سے قاری صاحب بھی آ جائیں، ادھر سے وزیر اعظم آ جائیں، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ آ جائیں، چیمبر آف کامرس کے صدر آ جائیں، ڈپٹی کمشنر آ جائیں، پارلیمنٹیرین آ جائیں، آپ مصلے پر قاری صاحب کو کھڑا کرو گے یا انہیں کھڑا کرو گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جیسے قاری تاجین صاحب آ جائیں، ادھر سے وہ آ جائیں، کس کو کھڑا کرو گے؟ قاری تاجین صاحب کو۔ قاری صاحب مصلے پر، صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، پارلیمنٹیرین سارے پیچھے، یہ اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، ہے نا؟ یہ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جائیں گے، یہ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جائیں گے، یہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ قاری صاحب کو کہیں جوش آ گیا اور انہوں نے 1 رکعت میں 1 رکوع کی بجائے آدھا پارہ پڑھ لیا، پیچھے وہ دورے تیرے ہوتے رہیں گے لیکن جا تو نہیں سکتے نا۔ بعد میں کہیں گے بادشاہ مروا چھوڑیں، 10 کرو نا، اتنا پڑھ رہے ہیں، ہاں لیکن نہیں جا سکتے۔ آج اللہ نے اس کے جس کے سینے میں وحی محفوظ ہے، قرآن کے ساتھ نسبت ہے، یہ عزت دی ہے۔ کل میرا رب عزت دے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ اللہ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے وی آئی پی، میرے آقا فرما رہے ہیں میری امت کے وی آئی پی قرآن والے ہیں۔ دنیا کے وی آئی پی آتے ہیں، ریڈ کارپٹ میں چھائے جاتے ہیں، دین کے لیے نکلنے والے، قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ وہاں پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں، چھوٹا بچہ بھی ٹوٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، تو بھی ٹوٹو والی گاڑی سے کھیلتا ہے، وہ ذرا چھوٹی سی کھیلتا ہے، تو ذرا بڑی سی کھیلتا ہے، اتنا ہی فرق ہے، باقی سب کھیل رہے ہو دونوں، دھوکہ ہے دھوکہ۔ خوش ہوتا ہے، پروٹوکول لگا ہوا ہے، راستے میں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب تک تو گزرتا نہیں ہے ایک سانس میں تجھے 70 گالیاں دیتے ہیں، اور تو اس پر خوش ہو رہا ہے کہ میرا بڑا پروٹوکول ہے۔ پروٹوکول تو میرا رب ان کو دے گا۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو بلائیں گے، والدین کو سامنے کھڑا کریں گے، حافظ قرآن سے پوچھیں گے پہچانتے ہو کون ہے؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹا حافظ قرآن کے لیے اور کسی جرنیل کے لیے نہیں، صدر وزیر اعظم کے لیے نہیں، اس کے لیے جس کے سینے میں۔ اور پھر یہ کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی تنخواہ کا سکیل کیا ہے، کیا گریڈ ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری تنخواہ کسی سکیل میں نہیں آتی، یا کوئی سکیل ہماری تنخواہ میں نہیں آتی، ایسی تنخواہ۔ وہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا، جو میرے ہاتھی کو رلا دے میں اس کو انعام دوں گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، دردناک قصے سنائے ہاتھی کو، لیکن ہاتھی ٹس سے بس۔ ایک مولوی صاحب آئے دور کہیں ایوبیا سے بھی آگے کہیں پیچھے کسی جگہ پر، اور وہ آئے
اور چپکے سے ہاتھی کے کان میں مختصر سی بات کی اور ہاتھی کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برسنے لگ گئیں، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ انعام تو بادشاہ نے دیا، لیکن مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے کیا دردناک کہانی سنائی تھی کہ ہاتھی کا دل بھی پسیج گیا؟ کہنے لگے میں نے کان میں اس کو اپنی تنخواہ بتائی تھی، تو تنخواہ سن کر ہاتھی کا تھوڑا دل پھر بھی نہیں پسیجتا، ہاں بلکہ مولوی کے سفید کپڑے بھی بتا کوٹ کی تمہارا اس کو کپڑے پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، باقی تو چھوڑ ہی دو۔ لیکن دوستو غور کرو، میں نے ملتان میں ایک پروگرام میں کہا تمہاری تنخواہیں نہ بڑھیں، تم پہیہ جام ہڑتال کرتے ہو، بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھتے ہو، دھرنا دیتے ہو، قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو، کبھی ہم نے بھی مسلح چھوڑ ہڑتال کی ہے؟ تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو 14/10 سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے، نہ نمازیں پڑھائیں گے نہ جنازے پڑھائیں گے۔ کبھی سنیں ارے ینگ ڈاکٹر آئے دن ہڑتال کرتے ہیں، ٹیچر ہڑتال کرتے ہیں، ٹیلی فون والے ہڑتال کرتے ہیں، کلرک ہڑتال کرتے ہیں، نرسیں ہڑتال کرتی ہیں، آئل ٹینکروں والے ہڑتال کرتے ہیں، کبھی ہم نے بھی ہڑتال کی ہے؟ آج تک نہیں کی، انشاءاللہ قیامت تک نہیں کریں گے۔ ان علماء نے ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر مسجد میں، کہیں لالٹین کی روشنی میں، کہیں بجلی کی روشنی میں، کراچی سے خیبر، بلوچستان سے گلگت تک، آج بھی علماء اور مدارس قوم کے 25 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینے میں علم نبوت کو داخل کرتے ہیں۔ ساری آسائشوں سے منہ موڑ کر دعا کرو اللہ ہمیں ان مدارس سے اور تعلق نصیب فرمائے۔ جیسے ان 8 بچوں کے سینوں میں اللہ نے اپنی کتاب محفوظ کی، آپ نیت کرو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قبولیت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور دوستو اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ نیت کرو کہ میں بھی کوئی اپنا بیٹا پوتا بھانجا بھتیجا پوتا پوتی نواسا نواسی انشاءاللہ کسی کو قرآن کا حافظ بنا کر آخرت کا ضمانتی اور سہارا بناؤں گا۔ کس کس کی نیت ہے؟ آپ ذرا اچھا کرو، میں تو ووٹ نہیں مانگ رہا، آپ کے فائدے کی بات ماشاءاللہ پکی بات ہے، سب کی نیت کر لی نا۔ آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اکثر مری کے علاقے کو آپ میں تو پہاڑوں جیسی استقامت ہے، عزم کی بلندی ہے۔ ان ذرا گھر جا سو نا، بیان تو بات جنے بڑھ کے جائے، وہ گھر میں جو ہوم سیکٹری بیٹھا ہوا ہے نا وزارت داخلہ، وہ ایک دم کا مارے گی، کھائے گا کہاں سے؟ تیرا دماغ خراب ہے؟ مولوی صاحب کی کیا ہے، وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ یہ بھی عرض کر دوں، میں کہا کرتا ہوں جس عزت سے میرا رب ہمیں کھلاتا ہے، اگر میں قسم کھا کے کہوں تو حانس نہیں ہوگا، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا گریڈ 20واں یا 22واں کیوں نہ ہو، اور آپ بڑے مربوں کے مالک کیوں نہ ہو، اور میری جیب خالی کیوں نہ ہو، اور یہی حال سب علماء کا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کرو جس عزت سے میرا رب ہمیں کھلاتا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت کے ساتھ ہمارے آئے دن مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، ایک دن وہ کہنے لگے ہم آپ کی تنخواہیں منظور کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وقتاً فوقتاً وہ جب دانہ پھینکتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی جال۔ ہم نے کہا ہمارا مسئلہ ہی نہیں، تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گڈیریاں بیچی ہیں، ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں، آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ بولو تو سب کوئی سنا ہوئے کہ یہ تو ہو سکتا زیادہ کھاندیاں مار گئے ہوں، حضرت صاحب نے 40 سے اوپر جان دی تھی وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والے سکول ٹیچر کو میرا رب پالے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھانے والے میرا پالے، اس کی غیرت کے خلاف ہے، اتنی عزت سے پالتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر پر چڑھ کر آتے ہیں۔ صبح سیٹ صاحب نے گاڑی نکالی، آگے گیا درز ہوا، ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سے پوچھا صدقہ نہیں کی تھی، کہتا ہے یاد ہی نہیں رہا، چل گاڑی میں بکرا لے گاڑی میں ڈال، گاڑی آتی ہے رکتی ہے دروازے کے سامنے، دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے اور طالب علموں کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے 4 ٹکوں کی خاطر اپنی اولاد کو اس سے معروف نہ کرو، تو پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کو اپنے ضمانتی بنائیں گے۔ بے شک ڈاکٹر بناؤ،
کرتے اچھا تاجر بناؤ، سب سے پہلے مسلمان بناؤ، مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، دنیا میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میدان حشر میں تیری درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے، یہ نیت کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں راولکوٹ کے علاقے میں گیا، اسی طرح نیت کی کرائی، ایک باپ نے نیت کی، بچہ بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، صبح اس نے بیٹے سے کہا بیٹا چل سکول، اس نے کہا رات آپ نے کیا نیت کی تھی؟ میں تو مدرسے جاؤں گا۔ باپ کو بھی خیال آ گیا، وہ لے آیا مدرسے میں، اگلے سال میں گیا تو اس کے 13 پارے یاد ہو چکے۔ اس لیے آپ جو نیت کر رہے ہو انشاءاللہ یہ نیت معمولی نہیں، اس کے اثرات ہوں گے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے نسبت نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا اس نسبت کی وجہ سے قیمت بدلتی ہے۔ قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا، حضرات صحابہ کرام پھٹے پرانے کپڑوں والے، اونٹ کی اوجریوں کا پانی پینے والے، قرآن عزت والا، قرآن کے ساتھ جڑ گئے، وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نوریوں کا سردار جبریل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے فارس سے آئے ہوا آپ کا شاگرد سلمان آ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، خستہ حالت ہے، فقیرانہ حیرت ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، نہ شور و غوغا ہے، چپکے سے سلمان چلا رہا ہے۔ جبریل بول اٹھے، حضور سلمان آ رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تم نوری ہو، سلمان خاکی ہے، تم عرش کے مکین ہو، سلمان مدینے کا رہنے والا ہے، تم فرشتوں کے رئیس ہو، سلمان مدینے کا گمنام مسلمان ہے، بھلا تم سلمان کو جانتے ہو؟ جبریل عرض کرنے لگے حضور زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں، اس قریب سلمان کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے۔ کیوں؟ سلمان کے پلازے بہت ہیں، نہیں 22ویں گریڈ کا افسر ہے، نہیں بڑی جاگیروں کا مالک ہے، نہیں بڑا ٹرانسپورٹر ہے، نہیں سلمان میں 2 خوبیاں ہیں، ایک سلمان میں عاجزی بہت ہے، دوسرا سلمان سورہ اخلاص کی تلاوت بہت کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، آسمانوں پر اتنا چرچا ہو جائے، جن کی پسلیوں میں پورا قرآن محفوظ ہے اور 24 گھنٹے پڑھتے ہیں، ان کا آسمانوں پر کتنا چرچا ہوگا۔ یہ وی آئی پی جن کی سینے میں اللہ کا، اور آج سمجھ میں، آج آنکھ بند ہوگی اور دل کی آنکھ کھلے گی، پھر سمجھ آئے گی کہ حقیقت کیا تھی۔ فرمایا فسوف تری اذ انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، جب یہ غبار چھٹ جائے گا پھر پتہ چلے گا تو گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا، کیا کرنا تھا اور تو کیا کرتا رہا، کیا نہیں کرنا تھا اور تو کرتا رہا۔ دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے، ہمیں بھی قرآن سے۔ آج یہ دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، تورات زبور انجیل کا دنیا میں ایک حافظ نہیں، اور الحمدللہ قرآن مجید کے 2.5 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں۔ آج صدیاں بیت جانے کے بعد اس کے ایک زیر زبر میں تبدیلی۔ آپ رمضان میں یہ منظر نہیں دیکھتے، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے قاری، بہت بڑا استاد مصلی پر کھڑا قرآن سنا رہا ہو، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا ہو، استاد غلطی کرے، شیخ غلطی کرے، پیچھے 10 سالہ بچہ روکے گا، ٹوکے گا، زبان حال سے کہے گا حضرت آپ کی ساری عظمتیں اپنی جگہ لیکن قرآن تو میں غلط نہیں پڑھنے دوں گا۔ جب تک ٹھیک نہیں کرے گا آگے نہیں جانے دے گا۔ آپ غور کریں، اس انداز میں امت مسلمہ کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہے، صرف کاغذ کے ورقوں پر نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں سے تعلق نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کی زینت بن جائے، ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے ماحول کو معطر کر دے، ہماری عدالتوں کو، ہماری تجارتوں کو، ہماری خوشیوں کو، ہمارے غموں کو قرآن مجید منور اور معطر کر دے۔ اس قرآن کو اپنا مقتدا بنا کر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان تو مسلمان، کافر اس قرآن کو سنتا ہے اس کا دل پسیج جاتا ہے، اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، کفر چھٹ جاتا ہے۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں 1930 میں میں ہندوستان کی ڈمڈم جیل میں تھا، جیل والوں نے رات کو سزا کے طور پر مجھے چکی میں بٹھا دیا،
دانے پیسنے کے لیے دے دیے۔ شاہ جی کہتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کر دی، ادھر سے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور جن لوگوں نے امیر شریعت کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں امیر شریعت قرآن پڑھتے تھے، معلوم یہ ہوتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ نہرو جیسا ہندو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پوری رات شاہ جی کا قرآن سنتا تھا۔ شاہ جی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹھڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلاوتیں۔ ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی، ادھر ساری دنیا سے کٹ کر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی۔ چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، جیل کا انگریز سپرینٹینڈنٹ کھڑا ہوا، زاروں کا تار ہو رہا ہے اور کہتا ہے طاولہ شاہ بخاری بس کر، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ پھر کہا پون گھنٹے سے کھڑا میں رو رہا ہوں، اب تو میرے اندر رونے کی طاقت بھی نہیں ہے، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ دوستو کافر سنے دل پسیج جائے، زنگ اتر جائے، اندھیرے کافور ہو جائیں، مسلمان اب پڑھے گا سنے گا، دل کی دنیا آباد نہیں ہوگی۔ نیت کرو ہمارے گھروں میں روز قرآن کھلے گا انشاءاللہ، ٹی وی روز کھلے، فیس بک پہ روز بیٹھے، موبائل ہر وقت کھلے، سارے میسج پڑھتے رہیں، اور رب کا یہ سچا میسج اور پیغام، یہ سچی خبر جو قرآن دے رہا ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے، ان سے آ کر کسی نے پوچھا حضرت آج کی تازہ خبر کیا؟ یہ تازہ خبروں کا بڑا شوق ہوتا ہے، صبح ناشتہ ہضم نہیں ہوتا جب تک تازہ خبر معلوم۔ انہوں نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں تازہ خبر موجود ہے۔ اس نے کہا میں نے تو پڑھا ہے، کون سی تازہ خبر؟ انہوں نے فرمایا قرآن مجید کھول کر دیکھ، قرآن کے فرقوں پر دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح تازہ خبر موجود۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کفن کا کپڑا جو تیرے بدن پہ آنا ہے محلے کی دکان پہ پہنچ چکا ہے، صابن کی ٹکیا جس سے تجھے غسل میت دیا جانا ہے محلے کی دکان پہ پہنچ چکی ہے، تو پرسوں کے پروگرام بنا رہا ہے۔ 3 منزلیں بنا کر اوپر بیٹھا ہوا، 4تھی منزل پر کرسی رکھ، راجہ صاحب، خان صاحب کام مکمل ہو گیا؟ ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، کام مکمل ہو گیا ہے؟ نہیں جی ذرا موسم تبدیل ہوئے نا، مٹیریل آیا ہے، 4تھی منزل کا کام شروع کر دیا۔ آسمان والا کہتے ہیں بڑھیا اگلے ہفتے تو نے ہمارے پاس آ جانا ہے اور تو پرسوں کے پروگرام بنا رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے نسبت نصیب فرمائے، قرآن والوں سے نسبت نصیب فرمائے، اور سب سے عظمت اور برکت والی کتاب جس کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ میں ذرا سی مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے، پورے ہر سورت کو جز نہیں لیکن قرآن کا جز ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ایک آیت۔ آپ اندازہ کرو ایک آیت میں اتنی برکت ہے جو پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی۔ علماء نے لکھے اللہ تعالیٰ کے 3000 صفاتی نام ہیں، کتنے؟ بولو 1000 نام اللہ نے فرشتوں کو بتائے، 1000 انبیاء علیہ السلام کو بتائے، 300 تورات میں آئے، 300 زبور میں آئے، 300 انجیل میں آئے، کتنے ہو گئے؟ 900۔ اب کوئی 900 کہے گا، کوئی 1100 کہے گا، پیسے دے حساب کر لو نا، 1000 روپے، 1300 روپے، 300 کتنے ہو گئے؟ شاباش، اتنا جلدی، ادھر طبیعت چلتی ہے نا، ادھر طبیعت نہیں چلتی۔ جمعے والے دن ہماری مسجد میں ساتھی ڈبے چندے کے کھول کر نا چندہ گن رہے ہوتے ہیں، پاس گزرتے ہوئے 2-4 آدمی ویسے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اسے پتہ ہے مجھے اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، لیکن نوٹ گننے پر خوشی ہوتی ہے۔ ہاں کسی کو 5 لاکھ روپے دے دو نا وہ گڈی، تو دے بھی نہ دو، دے کر کہتا میں تو بہ گئے، اور تسبیح دے دو، ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ کر دے دو، کہتے میرا اس ٹائم نہیں ہے۔ ادھر طبیعت چلتی ہے، ادھر طبیعت چلتی نہیں۔ دعا کرو اللہ اعمال پہ طبیعت لگا دے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 1000 فرشتوں کو بتائے، 1000 نام انبیاء کو بتائے، 300 تورات میں آئے، 300 زبور میں آئے، 300 انجیل میں آئے، کتنے ہو گئے بھائی؟
امیر شریعت تقریر کر رہے تھے، آپ کی تقریر میں ہندو بھی تھے۔ شاہ جی نے اسی طرح کوئی چھوٹی موٹی حساب کی بات بتائی، مسلمانوں نے غلط بتائی، ہندو ہنسے کہ دیکھو مسلمان کو اتنا حساب بھی نہیں آتا۔ شاہ جی تو پھر شاہ جی تھے نا، طلاقت لسانی کے بادشاہ۔ یہاں 1960-61 میں ٹرک بازار میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک طرف عورتوں کا مجمع تھا، قناعت لگی ہوئی تھی، دوسری طرف مردوں کا تھا۔ عورتوں کے مجمع سے مسلسل باتوں کی آواز آ رہی تھی، عورتیں دو بھی اکٹھی بیٹھے اور چپ کر کے بیٹھے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ اتنی مرد بیٹھے ہو، چپ کر کے بیٹھے ہو، ادھر ادھر دیکھتے ہو لیکن بولتے تو نہیں ہو نا۔ وہ مسلسل باتیں کر رہی، اسٹیج سیکرٹری اعلان کر رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا۔ شاہ جی اٹھے اور ایک جملہ فرمایا، عورتوں کے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ فرمایا تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا ہے، یہاں سے بھی نکلواؤ گی؟ ابا جان نے جو پھل کھایا تھا، اماں جان کے مشورے سے کھایا تھا، اس کی طرف اشارہ۔ عورتوں کے مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ تو شاہ جی دیکھا کہ ہندو مسلمان کی کمزوری پر خوش ہو رہا ہے۔ شاہ جی فرمان لگا، مسلمانوں تواڈے کی کہنے، تسی ایتھے بھی بے حساب، اگے بھی بے حساب، تمہارا ادھر بھی کوئی حساب کتاب نہیں، آگے بھی کوئی۔ تو میں نے عرض کیا کتنے ہو گئے؟ 2999 قرآن مجید میں آئے، اور ایک نام اللہ نے اپنے پاس رکھا جو کسی کو نہیں بتایا، 3000 ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں 3000 ناموں کا خلاصہ اللہ نے 3 ناموں میں رکھ دیے، اللہ میں، رحمان میں، رحیم میں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے گویا 3000 ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھ، گھر میں آتے جاتے بسم اللہ پڑھ، دکان کھولتے بند کرتے بسم اللہ پڑھ۔ ہاں 3000 ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ کوئی وزیر کو پوچھے نا، وہ کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کہتے نہیں کوئی اور دسو نا، ایسا جو جس کا معنی فرشتوں کو بھی پتہ نہ ہو، وہ کہتے یہ شاید زیادہ مؤثر ہوگا۔ بسم اللہ تو سب کو، اللہ کی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے وابستگی نصیب نیت کرو، انشاءاللہ ہمارے گھر میں روز قرآن کھولے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے۔ حافظ قرآن کو نسبت ہوئی قرآن کے ساتھ، اب اس کی قیمت بدل گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے بھی نسبت نصیب فرمائے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی نسبت نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے عظمت والا شہر چلا رہا ہے، اور مدینہ یثرب تھا، حضور سے نسبت ہوئی تو مدینہ المنورہ ہو گیا، طیبہ ہو گیا، طابہ ہو گیا۔ ان شہروں کی کتنی نسبت سے اتنی عظمت ہو گئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب میں شہر مکہ کی گلیوں کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں میرے رب؟ یہاں بیت اللہ ہے، فرمایا وہ تو پہلے بھی تھا، صفا اور مروہ ہے، فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے، زمزم کا کنواں ہے، فرمایا وہ تو پہلے بھی تھا، مینا مزدلفہ عرفات ہے، فرمایا وہ تو پہلے بھی تھے۔ پھر میرے رب آپ اس شہر کی قسم کیوں کھاتے ہیں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب اس لیے کہ آپ کے مبارک قدم اس شہر میں لگ گئے ہیں۔ مکہ کی عظمتوں کو 4 چاند لگ گئے، مدینہ منورہ کیا عظمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، ہجرت فرما کر کتابوں میں ایک بحث آتی ہے علمی کہ آیا مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے؟ بعض ائمہ کے نزدیک مکہ افضل ہے، بعض کے نزدیک مدینہ۔ اس علمی بحث کے اختتام پر علماء نے ایک فیصلہ کن بات لکھی ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے لگے، بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر آپ اونچی جگہ سے تشریف فرما ہوئے، جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، آپ نے بیت اللہ پہ الوداعی نگاہ ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مکہ تو بڑا مکرم ہے، بڑا معظم ہے، بڑا محترم ہے، تجھ پر روزانہ اللہ کی سینکڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلے پر مجبور نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ پھر فرمایا اے اللہ، میں تیری توحید کی خاطر، تیرے دین کی خاطر اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اب تو مجھے وہاں بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کہاں بھیجا؟ مدینہ۔
علماء فرماتے ہیں حضور کا محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ اور رب کا محبوب ترین شہر مدینہ منورہ، اور محبت کا تقاضا یہ تھا، ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ حضور کو مکہ محبوب کے بیت اللہ ہے، اور رب کو مدینہ محبوب کہ محبوب کا مقام دفن بھی ہے، مقام ہجرت بھی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور والی نسبت نصیب فرما دے، قرآن کی نسبت نصیب فرما دے۔ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھو نسبت سے میں نے آج کی بات، دنیا میں سب سے عظمت والا پانی کون سا ہے؟ بولو۔ زمزم سے زیادہ عظمت والا ہے؟ اچھا چلو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ یہ گلوں بھی یاد رکھے کرو، ہاں، اور گھر والوں کو بھی بتایا کرو، صرف گھر جلیبیاں اور جاپانی تھالی نہ لے کر جایا کرو، یہ بھی لے کر جایا کرو۔ کتنی چیزوں کا دیکھنا عبادت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہر وقت بیت اللہ پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 عبادت کرنے والوں کے لیے، 20 ان کے لیے جو بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کتنے خوش قسمت ہمارے ایک ساتھی ہیں محرم میں کام کرتے، انہوں نے مجھے سنایا، کہا میں روزانہ گزرتا 2-3 دن میں نے دیکھا حتیم کے پاس ایک بوڑھا اور بوڑھی پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر وقت وہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک دن میں گزرا تو تھیلے میں سے خشک روٹی کے ٹکڑے نکال کر اور زمزم میں بھگو کر دونوں کھا رہے تھے۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بابا جی آپ کو میں ہوٹل پہ لے جاؤں کھانا کھلاؤں؟ کہا نہیں۔ کھانا آپ کے لیے یہاں لے آؤں؟ کہا نہیں ہمارے پاس انتظام ہے۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہنے لگے ہم باجوڑ سے آئے ہیں۔ اور اس بابے نے کہا 40 سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی، ہم نے نیت کی تھی کہ ہم حج کریں گے، اور کہا میں مزدوری کرتا ہوں، پیسہ جمع کرنے کے بعد 40 سال میں اتنا ہو گیا کہ ہمارے ٹکٹ کا خرچہ ہو گیا، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ روٹیاں ہم باجوڑ سے پکا کر لائے ہیں، یہاں خشک ہو جاتی ہیں تو زمزم میں بھگو کر کھا لیتے ہیں، یہاں سے جاتے نہیں، جائیں تو پھر بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ اس بیت اللہ کے لیے میں نے 40 سال مزدوری کی ہے۔ لوگوں نے کیسے 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 قربانیاں دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی سچی محبت نصیب کرے۔ فرمایا 4 چیزوں کا دیکھنا بھی عبادت، بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت، پینا الگ عبادت، اور دیکھنا وہ برکت والا پانی جو شیر خار اسماعیل کیڑیوں کی رگڑ پر فرشتے کے پر مارنے پر اللہ نے نکالا۔ میرے آقا نے فرمایا زمزم لما شرب لا، جس مقصد کے لیے زمزم پیو وہی مقصد پورا ہوتا ہے۔ بھوک دور کرنے کے لیے پیو، پیاس دور، اور ہم تو یہی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتا جا رہے ہیں نا پھر زمزم پیو، گردے کی پتھری نکل جائے گی، ہاں بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو، دل کی رگیں بھی کھل جائیں، ٹھیک ہے۔ جب حضور فرما رہے ہیں جو نیت کرو تو مجھے کیا حق حاصل ہے پابندی لگانے کا؟ ایک نیت میں آپ کو اور بتاتا چلا جاؤں۔ صحابی نے زمزم کا ڈول کنویں سے نکالا، پینے کے لیے منہ کے قریب لے گئے، عرض کرنے لگے اے میرے رب یہ برکت والا پانی کوئی تو پیتا ہے دکھوں کے علاج کے لیے، کوئی پیتا ہے غموں سے چھٹکارے کے لیے، کوئی پیتا ہے پریشانیوں کے حل کے لیے، اے اللہ یہ برکت والا پانی میں اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے، اس لیے کہ گردے کی پتھری تو نکل گئی لیکن جہنم سے نجات نہ ملی تو بات تو نہ بنی، دل کی رگیں تو کھل گئی لیکن جنت کے دروازے نہ کھلے تو بات تو نہ بنی۔ جب ہر مقصد کے لیے تو بڑے مقصد کی نیت کیوں نہ کریں؟ کتنی چیزوں کا دیکھنے عبادت، بیت اللہ کا دیکھنے عبادت، زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کا دیکھنا عبادت، اور قرآن کا دیکھنا عبادت۔ جس کتاب کا دیکھنا عبادت اس کا پڑھنا کتنی بات؟ تو میں نے عرض کیا زمزم کے پانی کو نسبت ہے کس کے ساتھ؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ایک پانی زمزم سے بھی افضل ہے، بخاری کی روایت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ ہیں، صحابہ ساتھ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے پوچھا نماز کا وقت ہے، پانی ہے؟ حضور پانی تو نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا کسی کے برتن میں سامان میں تھوڑا سا پانی ہو تو لے آؤ. ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لایا گیا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی کے پیالے میں رکھ دی. آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. علماء فرماتے ہیں یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے. آپ کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی زمزم سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ براہ راست بات اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی, فرشتے نے پر مارا اور پانی نکل آیا. اور یہاں تو یہ پانی براہ راست میرے آقا کی انگلیوں سے نکلا, اس کو حضور کی انگلیوں سے نسبت نصیب ہوئی تو یہ زمزم سے بھی افضل ہو گیا. دعا کرو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت نصیب فرمائے, سر سے لے کر پاؤں تک, خوشی سے لے کر غم تک, کمائی سے لے کر خرچ تک, شکل میں, صورت میں, لباس میں حضور کی اللہ سچی نسبت نصیب فرمائے. حضرات صحابہ کرام کو اس کا کتنا اہتمام تھا. آج تو دیکھو سر کسی کے حوالے, بال کسی کے حوالے, شکل کسی کے حوالے, خوشیاں کسی کے حوالے, غم کسی کے حوالے. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر اس کی نظر میں کوئی چیز جچتی نہیں ہے. محبت حضور کی لباس غیروں کا, محبت حضور کی شکل و صورت غیروں کی, محبت حضور کی معاشرت اور معیشت, طرز زندگی, نظام زندگی غیروں کا. یہ جو آپ لیلا مجنون کا قصہ سنتے رہتے ہیں نا, یہ مجنون, اس کا نام مجنون نہیں تھا, یہ اس کا نام قیس تھا, عرب کا نوجوان تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہتا تھا. لیلا پہ فریفتہ ہو گیا, باپ نے بتیرا سمجھایا, باز نہیں آیا. باپ حج میں لے کر گیا کہ چل یہاں ملتزم پر آ کر توبہ کر اس کی عشق سے. تو ملتزم پر آ کر وہ کیا کہتے ہیں, الہی تبت من کل المعاصی ولکن من حب لیلا لا اتوب. اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے معافی نہیں مانگتا. آپ نے کہا کھوتے رہے پترا تجھے میں یہاں لے کر آیا. پھر اسی طرح چلتا رہا. حضرت حسن کو مل گیا راستے میں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, قیس میں نے خلافت کے مسئلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے اور خلافت اپنے سے بہتر شخص کے حوالے کر دی تاکہ مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہو. اچھا کام کیا ہے میں نے. قیس کہنے لگا کیا ہوگا اچھا, لیکن میرے خیال میں تو خلافت لیلا کے علاوہ کسی اور کو سجدی تھی. خلافت کی سب سے زیادہ حقدار لیلا ہی تھا. یہ سن کر انہوں نے فرمایا انک لمجنون, تو مجنون ہے. اس دن سے اس کا نام مجنون ہو گیا. تو میں کہتا ہوں جس سے محبت ہوتی ہے پھر محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے, اس کے شعر سے, اس کی زبان سے, اس کے یاروں سے, اس کے رشتہ داروں سے, خاندان سے, لباس سے, وضاقتہ سے, ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اور محب یہ نہیں دیکھا کرتا دنیا کس کو پسند کرتی ہے, فیشن کس کا ہے, یہ دیکھتا ہے میرے محبوب کی ادا کیا, ہمارے محبوب کی ادا. آج دیکھو نوجوان نے بال بڑھا دیے, گت بنا دی, کانوں میں مرکیاں ڈال دی, پھولوں والی قمیص پہن لی, اس کو باجی بننے کا شوق ہے. باجی نے بال کٹوا دیے, جینز والی پتلون پہن لی, اس کو بھائی جان بننے کا شوق ہے. دور سے آتوں کا پتہ نہیں چلتا سکینہ آ رہی ہے, یہ غلام رسول آ رہا ہے. حلیہ بگڑ گیا, حلیہ بگاڑ دیا. یہ نہیں دیکھا کرتا عاشق کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. نوجوانوں نیت کرو, یورپ کی غلیظ معاشرت کو ہم پاؤں کے نیچے پامال کریں گے, حضور کی معاشرت کو اپنائیں گے انشاءاللہ. ان گستاخوں کا جواب یہی ہے کہ ان کی ایک تو معیشت کا بائیکاٹ کریں معاشی, اور دوسرا ان کی معاشرت اور ان کے طرز زندگی کا بھی بائیکاٹ کریں. آج آپ غور نہیں کرتے, ہمارا وزیر داخلہ اور فرانس کا وزیر داخلہ, ہمارا وزیر خارجہ اور فرانس کا وزیر خارجہ, دونوں مذاکرات کر رہے ہوں. جو نہ پہچانتا ہو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کون ہے, عیسائی کون ہے. کوئی وضاقتہ سے سمجھ آتی ہے بات. ارے ان کی اس غلیظ معاشرت کو تھوک ڈالو اور حضور کی اداؤں کو اپناؤ. قیامت تک کے لیے اللہ نے حضور کی اداؤں میں عزت رکھی ہے. اور یہ بھی نیت کرو انشاءاللہ ان کی طرز زندگی کا بھی بائیکاٹ کریں گے اور حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ اپنا سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ. کہا کرتا ہوں مسلمان
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ غازی علم الدین شہید نے جب اس گستاخ کو واصل جہنم کیا اور میاں والی جیل میں گیا، وکیل نے کہا غازی علم الدین کہہ دو کہ جب میں نے اسے واصل جہنم کیا میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ غازی علم الدین نے کہا زندگی میں ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، اس کو بھی انکار کر دوں؟ ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، اس کو بھی انکار کر دوں؟ اور کہا کیسے انکار کروں؟ جب سے جیل میں آیا ہوں ہر رات میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کبھی مائیں، آج تو ہم کہاں پہنچ گئے، ماں اپنے بیٹے کو نکر پہناتی ہے، پھر شرٹ پہناتی ہے، پھر ٹائی لگاتی ہے، پھر کنگھی کرتی ہے، پھر سرما لگاتی ہے، پھر پڑوسن کو آواز دیتی ہے سکینہ تک نہ میرا پتر کے جا انگریز لگ گیا، اس کو انگریز اتنے اچھے لگے۔ کبھی مائیں، مسیلمہ کذاب نے، اور کرو ماں کہاں تھی، آج سرخی پاؤڈر سے آگے سوچ جاتی نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کو جھوٹا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب انصاری نوجوان صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر مسلمہ کو دعوت دو۔ انہوں نے جا کر دعوت دی۔ مسلمہ نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیوں نہیں مانتا؟ کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ اس نے ان کا دایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، بایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، دایاں پاؤں کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ غور کرو، آج کا نوجوان امریکہ کا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے قادیانیت کا فارم پر کرتا ہے۔ ظالم حضور ایمان والے کا آخری سہارا ہوں گے میدان حشر میں، تو نے اپنا وہ سہارا بھی ختم کر دیا۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دایاں پاؤں کٹ گیا، بایاں پاؤں کٹ گیا، زبان تو باقی تھی نا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں، زبان کٹوا دی۔ پھر چھری لے کر چمڑا ان کے بدن سے یوں اتار دیا جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع ملی عمارہ ان کی والدہ کو۔ میرے دوستوں، ہمارا بھی ماں تھی، ان کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل اور ماں کی مانتا تھی۔ یہ اطلاع ملی تیرا جوان بیٹا حبیب دایاں ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، دایاں پاؤں کٹا، بایاں پاؤں کٹا، زبان کٹی، پھر چمڑا ادھیڑ دیا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں اس ماں کی قبر پر، سنتے ہی کہنے لگی لہذا اليوم ارزاتہ، اسی دن کے لیے تو بیٹے کو دودھ پلایا تھا نا، اسی دن کے لیے تو بیٹے کی جوانی کی بہاروں کو دیکھنا چاہتی تھی، کل نبوت کے ناموس کے تحفظ کے لیے قربان ہو جائے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کریں گے، معاشرتی بائیکاٹ بھی کریں گے، ان کی ایک ایک طرز زندگی کا بائیکاٹ کریں گے۔ نوجوان، تجھے تیرے نبی نے